السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حصول سعادت کے لیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار معالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شوال کا مہینہ ختم ہو چکا اور ذی قعدہ کا آغاز ہے، اور اپنے ہندوستان سے حرمین شریفین کی حاضری کے لیے قافلہ در قافلہ لوگ کوچ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے ہم مسلمان بھائیوں میں سے بہت لوگوں کو امسال فریضہ حج کی سعادت مندی سے مالا مال فرمائے گا۔ آئیے رب کے حضور دعا کریں ہمارے ہندوستان سے جو حاجیوں کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے، اے اللہ انہیں مناسک حج جو ہے اخلاص للہیت کے ساتھ احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے۔ ہم ہندوستانی عرب سے دور ہیں، مگر اپنے محبوب اپنے نبی کی محبت سے معمور ہیں۔ ہمارا دل تڑپتا رہتا ہے کہ اے رب کب وہ پیارا لمحہ دکھائے گا جب ہم تیرے محبوب سردار رسول اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشے گا۔ یقیناً یہ انسان کی زندگی کا ایک معراج کہہ لیں، بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ اپنے نبی کی بارگاہ میں وہ حاضری کا شرف حاصل کرے۔ زمانے میں بہت طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بہت طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے اس ہفتہ واری دینی نشست میں آج چونکہ ذی قعدہ کا آغاز ہے اور قافلہ در قافلہ لوگ جو ہے حج کے لیے جا رہے ہیں، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنے شہر سے جانے والوں کے لیے یا جن تک میری بات پہنچے، آج جو ہے ذرائع ابلاغ بہت تیز ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اپنی بات ہم ہندوستان
یا اردو زبان جاننے والوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے آج جو ہے احادیث کریمہ کی روشنی میں جو ہے روضہ رسول کی زیارت کے تعلق سے اس کی اہمیت فضیلت کو سنیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو علاج کیا بتایا؟ اگر انسانوں سے ظلم ہو جائے، ظلم کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کا جہاں حق تھا وہاں نہ رکھا جائے یا اس حق کو چھین لیا جائے۔ انسان ہے، اس کے ساتھ جو ہے نفس امارہ اور ساتھ ہی شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں، شیطانی حملے بھی ہوتے ہیں۔ انسان شیطانی وسوسے میں آ کر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتا ہے، نماز سے غافل ہو جاتا ہے، جان پر ظلم کرنا ہے، اللہ کے فریضہ سے جو ہے وہ کوتاہ سست ہو جاتا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنا ہوا۔ ایک انسان دوسرے انسان کے تعلق سے برا بھلا کہتا ہے، یہ اپنی جان پر ظلم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا علاج کیا بتایا؟ اللہ فرماتا ہے جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں جاؤگا تو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا علاج جو بتایا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور وہاں رب سے دعا کریں۔ اگر نبی استغفار کر دیں تو اللہ کو جو ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا۔ تو نبی کی بارگاہ میں حاضری دینا اور وہاں رب سے دعائیں کرنا یہ بڑی شرف کی بات، سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے ابو داؤد اور امام احمد نے اسے روایت کیا، طبرانی بہقی نے بھی اسے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ۔ لا تجعلوا بیوتکم قبرا، اس طرح قبر ویران، وہاں کوئی نہ آنے والا نہ کوئی جانے والا، اپنی ضرورت سے انسان جاتا ہے اور اپنے مرحوم کو دفن کر کے واپس آ جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا تم اپنی قبروں کو اس طرح اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ ویران ہو۔ تم اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو، اللہ کی عبادت سے اپنے گھر کو معمور کرو، اپنے گھروں میں اپنی پیشانیاں رکھ کے حضور جھکاؤ۔ نبی نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِیدًا، اور میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ کہ تم عیدگاہ جو ہے سال میں 2 ہی مرتبہ جاتے۔ میں روضہ رسول پر بار بار آؤ، ایسا نہیں کہ سال میں 1 مرتبہ چلے گئے۔ کثرت حاضری مطلوب ہے۔ پھر نبی کریم فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو روضہ رسول کی کثرت سے حاضری نصیب فرمائے۔ آخر اب نبی کا امتی جو ہے اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضری کیوں نہیں دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس شہر کی قسم قرآن میں کھا رہا ہے جس شہر میں آپ تشریف فرمائے۔ جب اللہ نبی کے قیام پذیر شہر کی قسم کھا رہا ہے تو نبی کی بارگاہ کی کیا مقام ہوگا؟ قرآن مجید میں ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم وانت حل بہذا البلد،
کہ اس شہر میں محبوب آرام فرما ہے، آپ آرام فرمائیں، آپ رہتے ہیں اس شہر میں۔ تو جس شہر میں ہمارے نبی تشریف رکھیں، اللہ اس کی قسم کھائے، تو ہم نبی کی امتی کیوں نہیں اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو کثرت سے روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے، کہ جو کوئی اپنے گھر کو اللہ اس کے رسول کے لیے چھوڑتا ہے، قرآن مجید میں ہے کہ اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اس تعلق سے ہے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، جو اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دے، اللہ کے واسطے، رسول اللہ کے واسطے، اور اگر اسے سفر میں موت واقع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور اگر انسان زیارت حرمین شریفین کے غرض سے گیا اور حرمین شریفین میں سے کسی شہر میں، کسی بھی شہر میں اس کی موت واقع ہو گئی، مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں حدیث شریف میں ہے کہ وہ قیامت کے دن جو ہے امن و امان والا بن کر اٹھائے جائے۔ آئیے چند احادیث سنیں روضہ رسول کے تعلق سے، تاکہ ہماری ذہنی تعلیم یہ ہو جائے کہ جب ہم عرب پہنچے اور ارکان حج سے فارغ ہوں تو زیارت رسول اولین کام سمجھیں۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی۔ اسے دارقطنی اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اس سے بڑی سعادت مندی کیا ہوگی؟ انسان آج زندگی گزار رہا ہے اور ہر لمحہ جو ہے اس سے چوک اور خطائیں سرزد ہو رہی ہے، انسان گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے نامہ اعمال سیاہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہماری حاضری کو اللہ نے قبول فرما لیا تو کل انشاءاللہ رسول کی شفاعت سے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، حضرت سلیمان ابن سحیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جسے بہقی اور قاضی عیاض نے روایت کیا ہے، ان سلیمان ابن سحیم رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هؤلاء الذین یاتون فیسلمون علیک اتفقه سلامهم قال نعم وارد علیہم۔ ہمارا جو ہے روضہ رسول پر سلام عرض کرنا بیکار نہیں جاتا ہے۔ آپ اس حدیث کو سنیں، حضرت سلیمان ابن سحیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو میں نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلوات و سلام پیش کرتے ہیں، ہؤلاء الذین یاتون فیسلمون علیک، آپ کی بارگاہ میں صلوات و سلام پیش کرتے ہیں، اتفقهوا سلامهم، کیا آپ ان کے سلام کو سمجھتے ہیں؟ قال نعم ارد علیہم، کہا ہم سمجھتے ہیں اور ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں، ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اب اس سے خوش بختی، اس سے بہتر کیا خوش بختی ہوگی؟ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے۔ بلکہ روضہ رسول کی حاضری جو ہے ہمارے لیے دنیا میں بھی کارآمد ہے اور آخرت میں بھی نفع بخش ہے۔ دنیا اور آخرت کے معاملات کے لیے کافی ہے۔ ایک حدیث سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
مروی ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من عبد یسلم علی عند قبری، وفی روایت میں، اور ایک دوسری روایت میں ہے من صلی علی عند قبری الا وکل اللہ بہ ملکا یبلغنی وکفی امر آخرتی ودنیا وکنت له شہیدا وشفیعا یوم القیامہ۔ اسے خطیب بغدادی اور بہقی نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ میری قبر پر آ کر مجھے سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا کام یہ ہے کہ بندوں کا سلام مجھ تک پہنچائے۔ وہ فرشتہ مجھ تک سلام پہنچاتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ وَقُفِيَ أَمْرُ آخِرَتِهِ وَدُنْيَاهُ، اور بندے کا میری بارگاہ میں آ کر، میرے قبر پر آ کر صلاۃ و سلام پیش کرنا، یہ ایسا کام ہے، یہ درود و سلام اس کی دنیا اور آخرت کے معاملے کے لیے کافی ہے، اور قیامت کے دن میں اس کے لیے گواہ ہوں گا، اس کے لیے شفیع ہوں گا۔ اس سے بڑی اور خوش وقتی کی کیا بات ہوگی کہ ہمارے دنیا اور آخرت کے کام کے لیے درود و سلام پڑھنا کافی ہوگا۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق دے اور زیارت رسول کی بھی توفیق دے۔ اگر بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ کوئی اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضری دے اور قضا آئے اور اس کی روح قفص انصری سے پرواز کر جائے، حرم میں اس کی موت ہو گئی، یہ تو بڑی نصیب کی بات ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حرم میں جس کی موت ہو جائے گی آخرت میں جو ہو امن و امان والا بن کر اٹھے گا۔ حضرت حاتم سے روایت ہے حاتم قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی ومن مات بعہد الحرمین بعث من الآمنین یوم القیامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فیصلہ کن بات فرما دی۔ حضرت حاتم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زارنی بعد موتی، میرے وصال کے بعد جو میری زیارت کرے، میرے وصال کے بعد جس نے میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں زیارت کی، میری زیارت کی۔ اب اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی؟ پھر نبی کریم فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَيْنِ، اور جو حرمین میں سے مکہ معظمہ مدینہ منورہ حرم میں سے کسی ایک حرم میں مر گیا بعث من الآمنین یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ امن کے ساتھ اٹھائے جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب ہم حج کے فریضہ سے فارغ ہوں تو روضہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں، رب سے دعا کریں اے اللہ میرے حج کو قبول فرما دے۔ سب کے لیے دعائیں کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے، ہم گناہگاروں کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنیں، ان عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من زار قبری او قال من زارنی کنت له شفیعا او شہیدا ومن مات فی احد الحرمین بعث اللہ فی الآمنین یوم القیامہ۔ بہقی کی روایت ہے، ابھی جو میں نے حدیث پڑھی اسی مفہوم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ لیے، آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من زارا قبری، آپ نے فرمایا یا آپ نے فرمایا زارنی، جس نے میری زیارت کی یا میرے قبر کی زیارت کی تو میں اس کے لیے شفیع ہوں گا اور اس کے لیے گواہ ہوں گا، اور جو حرمین میں سے کسی میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ایمان والا اٹھائے، امن و امان والا اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے۔ بڑی سعادت کی بات ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زارا قبری بعد موتی کانا کمن زارنی فی حیاتی. طبرانی کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زارا قبری بعد موتی کانا کمن زارنی فی حیاتی. جس نے میرے وصال کے بعد میرے قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں زیارت کی، حیات میں زیارت کی. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے. وہاں حاضر ہوں تو سراپا ادب بن جائیں کہ نبی کی بارگاہ ہے. سورہ حجرات میں نبی کی بارگاہ کے آداب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال برباد ہو جائیں. زمانے موجودہ میں عصر حاضر میں حرمین شریفین کے زائرین کے لیے ایک بڑے امتحان کی بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ آج جو ہے ذرائع ابلاغ جو ہے بہت تیز رو ہوا ہے تو اس میں جہاں اچھائیاں ہیں اس کی برائیاں بھی ہیں. خانہ کعبہ کے طواف میں آپ مصروف ہیں اور غفلت اس طرح ہوتی ہے کہ آپ اپنے موبائل کو نکال کر جو ہے آپ اپنی حالت کو جو ہے دوسروں کو شیئر کرنے کے لیے تصویر کشی میں مصروف ہوتے ہیں. یہ مقام تصویر کشی کا نہیں ہے. ایسی مدینہ منورہ میں آپ حاضر ہوئے ہیں اور تصویر کشی میں مصروف ہیں. یہ ادب کا مقام ہے، ادب کا مقام ہے. اگر اللہ نے آپ کے ارکان حج روضہ رسول کی حاضری کو قبول فرما لیا تو آپ کی محنت کام آ گئی. آپ کے دوستوں کو علم ہوا، آپ کے رشتہ داروں کو علم ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ابھی اس مقام پر ہیں، ابھی آپ حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں، رکن یمانی کے پاس پہنچے ہیں، ابھی اس رکن کے پاس پہنچے ہیں. ان کو اطلاع کرنا ضروری نہیں ہے. اللہ آپ کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، یہ بھی سب سے عزیز چیز ہے، سب سے عزیز چیز ہے. اس زمانے کی غفلت ہے یہ کہ لوگ جو ہے ایسے مقام پر بھی جو ہے غافل ہو جاتے ہیں اور دوست احباب کو اپنی تصویر شیئر کرنے کے لیے جو ہے غفلت برتتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہر غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق دے. یہ ادب کا مقام ہے، ادب کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ جسے عزت بخشتا ہے تو ساری دنیا اسے پہچان جاتی ہے. آپ کے فوٹو شیئر کرنے سے ضروری نہیں، آپ معزز کرے گا تو ساری دنیا آپ کو عزت کرے گی. روضہ رسول کی حاضری اتنی بڑی سعادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو فوراً جو ہے آپ جو ہے حج یا عمرے کی نیت سے حرم پہنچیں گے. حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحبطن عیسی ابن مریم حکما عدلا اماما مقسطا ولا يسلكن فجا حاجا او معتمرا او بنيتهما ولا ياتين قبری حتى يسلم علی ولا يردن علیہ. اسے حاکم نے اپنے مستدرک میں روایت کیا ہے اور ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرور حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے حاکم، عادل، امام، منصف بن کر جو ہے اتریں گے اور فوراً حج یا عمرہ یا دونوں کی نیت سے حاضر ہوں گے اور میری قبر انور پر حاضر ہوں گے اور مجھے سلام عرض کریں گے. میں ان کے سلام کا جواب دوں گا، میں ان کے سلام کا جواب دوں گا.
یہاں سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ روضہ رسول کی قیامت ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب اتریں گے منصف امام کی حیثیت سے، ایک عادل امام کی حیثیت سے، روضہ رسول کی حاضری دیں گے، سلام عرض کریں گے اور پیارا جواب ملے گا، نبی کا پیارا جواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو بھی کثرت سے روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے۔ جب آپ حج کو جائیں یا عمرے کے لیے جائیں تو کبھی غفلت نہ برتیں، اگرچہ آپ کے کان میں یہ بات ڈالی جائے کہ ضروری امر نہیں ہے، مگر آپ نے پیارے نبی کی بات کو سنیں، پیارے نبی کے فرمان کو سنیں۔ ایک حدیث سنیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جعلنی زائرا لا يعمل حاجتا الا زیارتی کان حقا علی ان اکون له شفیعا۔ خالص روضہ رسول کی زیارت کے لیے آپ نے، اس کے سوا کوئی کام نہیں۔ نبی کا فرمان سنیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی میری زیارت کے لیے آیا اور میری زیارت کے سوا اسے کوئی اور کام نہیں ہے، میری زیارت کے سوا اس کا کوئی کام نہیں ہے، نبی فرماتے ہیں کانا حقا علیہ ان اکون لہ شفیعا، مجھ پر یہ حق، میرا یہ حق ہو جاتا ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں، میں اس کی شفاعت کروں۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ زیارت روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے تمام اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم زیارت حرمین شریفین کے لیے جا رہے ہیں اور انسان اس کی تیاری کرتا ہے، سالوں سے تیاری کرتا ہے، 2 سال 3 سال سے وہ کوششیں کرتا ہے کہ جاؤں گا، تو صرف وہ جو ہے ٹکٹ ہی کی کوشش نہ کرے، انسان زیادہ تر جو ہے کوشش کیا کرتا ہے کہ میرا جانا کنفرم ہو جائے، وہ کوٹا میں میرا نام آ جائے اور میرے اخراجات جو ہیں حاصل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اخراجات کے حصول کے بعد آپ پر حج فرض ہوا، اس سے کہیں ضروری ہے کہ آپ کے اعمال حسنہ بہتر ہو جائے۔ آپ جا رہے ہیں، پاک شہر جا رہے ہیں، حرم کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ جو ہے جب سے تیاری کر رہے ہیں 1-2 سال سے، نیک اعمال کی کثرت کرتے ہیں، درود کی کثرت کریں، دلوں کو صاف کر کے جائیں کہ ایک پاک مقام پر جا رہے ہیں، سارے نبیوں کے سردار جو ہیں ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ کے جو سب سے محبوب ہیں ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تو جو سال بھر آپ جو ہے ٹکٹ کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنے جانے کے انتظامات کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے قلوب کو صاف کرنے کی کوشش کریں کہ ایک ایسے مقام پہ جا رہے ہیں جہاں آپ کا مقدر کو چمکنا ہے، نصیبہ جو ہے کو عروج ملنا ہے۔ ایک حدیث سنیں کہ ہمارے اعمال جو ہے رسول کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو رسول اللہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں تو رسول اللہ ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ رحمت للعالمین نبی ہے، اپنی امت کتنی فکر ہے، کتنی فکر ہے۔ حدیث شریف سنیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امت السلامہ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی خیر لکم تحدثون وتحدث لکم ووفاتی خیر لکم تورث علی اعمالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم۔ اسے طبرانی نے، بزار نے، حیثمی نے، اور حیثمی نے کہا کہ اس کے رجال جو اصحاب ہیں وہ صحیح ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین، بے شک اللہ نے کچھ ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو گردش کرتے رہتے ہیں اور
یہ تلاشتے رہتے ہیں کہ کون رسول اللہ پر سلام پڑھ رہا ہے، اور پھر ان کا سلام جو ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں ہو جاتا ہے۔ نبی کریم راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیاتی خیر لکم، کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ کہ جب رسول اللہ ظاہری دنیا میں آپ تھے تو اللہ کے احکام آ رہے تھے، ہمارے مسائل حل ہو رہے تھے، اور نبی کریم فرماتے ہیں کہ وصال کے بعد میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے، کہ تمہارے اعمال جو ہیں میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر میں خیر دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور شر دیکھتا ہوں تو اللہ سے تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ رحمت للعالمین۔ اللہ تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے، اور اپنے اعمال کو سدھارنے کے ہمارے اعمال رسول اللہ کی بارگاہ میں، آخرت میں اگر ہمارے اعمال پھنس گئے تو رسول اللہ کے سامنے رسوائی ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اعمال سدھارنے اور اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ تو خوش نصیبی ہے، انسان جو ہے دنیا میں جو ہے اپنے خاندان کو جو ہے بڑا ہوتا ہے، ارے وہ فلاں کا بیٹا ہے، لیکن اگر آپ نبی پر درود پڑھیں گے تو فرشتے آپ کا بھی نام لے کے پیش کرتے ہیں، اور آپ کے باپ کا بھی نام، کہ فلاں کا بیٹا فلاں آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ ہمارا نام بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، ہمارے باپ کا بھی نام پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ درود کے صدقے ہمیں بھی ہماری بھی مغفرت فرما دے، اور ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما دے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما یقول قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وکل بقبر ملکا آتاه اسماء الخلائق فلا يصلي علی احد الى یوم القیامہ الا بلغنی باسمہ واسم ابنہ هذا فلان ابن فلان قد صلی علیکہ۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قبر پر ایسے فرشتے کو مقرر کیا ہے جو لوگوں کی باتوں کو سماعت کو سنتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، اور جو کوئی قیامت تک مجھ پر درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ وہ فرشتے اس کا نام لے کر اور اس کے باپ کا نام لے کر کہ فلاں ابن فلاں پر درود پڑھتا ہے، مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو اپنے نبی کی اطاعت کرنے، نبی پر کثرت سے درود پڑھنے، اور اللہ نے اگر شرف بخشا ہے تو روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں جو ہے ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، یہ بڑا نازک مقام ہے۔ ایسے نازک مقام پر اگر ہم بے ہوش رہیں، غافل رہیں، اور وہاں جو ہے بہت سے لوگ جاتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں دیکھتے ہیں جو ان کو پسند نہیں آتی ہے، تو وہ وہاں کے ملازمین سے یا جو وہاں ڈیوٹی میں ہیں ان سے الجھتے ہیں، یہ بھی ناروا سلوک ہے۔ ایک تو آپ اس ملک کے شہری نہیں ہیں، وہاں کے اصول و ضابطے الگ ہیں، آپ دوسرے ملک کے مسافر ہیں، آپ کو لگنا ایسی درست نہیں، آپ کو صحیح سلامت اپنے ملک واپس آنا ہے، دوسرے ملک میں جا کے آپ کو جرم نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات، آپ مسلمان ہیں، حرم میں گئے ہیں، حرم کا حکم یہ ہے کہ وہاں کے گھاس پھوس کو نہ اکھاڑا جائے، کسی شکاری کو شکار کا اشارہ نہ کیا جائے۔ ہم بھول جاتے ہیں اور وہاں کے خادم سے الجھتے ہیں۔ آپ الجھے نہیں، اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے اس علم پر عمل کریں۔ روضہ رسول
اور مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ حرم ہے، حرم کا احترام کریں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنے حرم کی حفاظت کس سے کرائے گا، کب کرائے گا۔ اللہ سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں۔ اللہ کی مشیت کے بغیر جو ہے پتہ نہیں ہلتا ہے۔ آپ کے وہاں کے ملازم کے الجھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہاں کی حکومت نہیں پلٹ جائے گی۔ ہاں یہ ہوگا کہ آپ نے حرم کے آداب کا لحاظ نہیں کیا، آپ کی گرفت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو سراپا ادب بن کر روضہ رسول کے حضور حاضر ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کہ کچھ باتیں میں نے حجاج کرام اور جو بھی حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جا رہا ہے حدیث کی روشنی میں پیش کیا۔ اللہ کے حضور دعا کریں، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے رسول کی بارگاہ کے آداب کی رعایت کرنے کی توفیق بخشے اور ہم سب کو روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔